ونجنا من النار بالفرقان. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سلام ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات بھی. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں، نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت معزز و محترم محتشم عالی مرتبت معزز مہمانان ذی وقار سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا: اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. بے شک ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا. وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. اور ہم نے پہاڑوں کے سامنے اپنی امانت کو رکھا تو وہ اس امانت کو اٹھانے سے ڈر گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. تو انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. بے شک یہ انسان ظالم بھی تھا اور جاہل بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی اس امانت کو آسمانوں کے سامنے رکھا تو آسمان اس امانت کو قبول کرنے سے پیچھے ہٹ گئے اور عرض کرتے بارے الہ، جب تم نے ہمیں اتنا بڑا بنایا ہے تو تیری امانت کتنی بڑی ہوگی. اللہ نے اپنی امانت کو زمین کے سامنے رکھا تو زمین بھی کانپ اٹھی اور اس امانت کو اٹھانے سے ڈر گئی. اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو پہاڑوں کے سامنے رکھا کہ ہم نے تمہیں بلندیاں عطا کی اور تمہارے اندر ہیرے جواہرات کو چھپا دیا. کیا میری امانت کو سمجھاؤ گے؟ تو پہاڑوں نے بھی اللہ کی امانت لینے سے معذرت کر لی. ایک روایت کے مطابق اللہ نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ جبریل، میں نے تجھے 600 نوری پروں سے سجا رکھا ہے. تیرے پر کھلتے ہیں تو نور کے موتی جھڑتے ہیں. کیا تو میری اس امانت کو اٹھائے گا؟ تو سیدنا حضرت جبریل امین جیسا فرشتہ بھی کام اٹھا اور اس کی قدم بھی پیچھے ہٹنے لگے. اللہ نے حضرت میکائیل اسرافیل علیہ السلام کو بلایا تو وہ بھی اللہ کی امانت اٹھانے سے ڈر گئے. جب آسمان کانپ اٹھے، زمین ڈر گئی، پہاڑ تھرتھرانے لگے،
حضرت جبریل جیسے فرشتے بھی پیچھے ہٹ گئے تو حضرت انسان نے اپنے قدم آگے کی طرف اٹھا لیے اور خود ہی اللہ کی بارگاہ میں آ کر جھک کر عرض کر دی، اے مالک، اپنی تو اس امانت کو میری جھولی میں رکھ دے، میں کمزور ہونے کے باوجود تیری اس امانت کا حق ادا کر دوں۔ مفسرین نے اس امانت کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ امانت کیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس امانت سے مراد اللہ کے احکامات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے یہ چیزیں ڈر گئی تھیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اس امانت کو، اس بارے گراں کو حضرت انسان نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور اپنی جھولی میں ڈال لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں نے تجھے اعضائے بدنیاں دیے ہیں یہ سب کے سب میری امانت ہیں، اے میرے بندے، تو نے اس کو اٹھانے کی آرزو کی ہے، اب اس امانت کو اٹھانے کی آرزو تو نے کر دی ہے، اس معاملے میں تیری مدد میں رب ذوالجلال فرما دوں گا۔ یہ امانت کیا ہے؟ یہاں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اس امانت سے جب زمین کانپ اٹھی، آسمان تھرتھرانے لگے، پہاڑوں کے کلیجے دہل گئے، فرشتے بھی پیچھے ہٹ گئے، تو حضرت انسان نے اسے قبول کیوں کیا؟ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نے یہاں بہت خوبصورت ایک جملہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان نے پھر امانت کی طرف نہیں دیکھا تھا، امانت کا حکم کرنے والے رب ذوالجلال کی طرف دیکھا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں انسان سے مراد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات تھی، جنہوں نے اس امانت کو قبول کیا۔ اس امانت کو اٹھانے کے لیے پھر حضرت انسان نے اپنی تمام تر کوششوں کو سامنے رکھا۔ امانت اللہ عز و جل وعلا کے احکام ہیں، بعض نے کہا کہ اس سے تمام فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس امانت سے مراد واضح حکم امانت ہی ہے کہ امانت میں خیانت، اللہ نے جو تجھے اعضائے بدنیاں دیے ہیں، آنکھ سے لے کر تیرے تمام اعضائے بدنیاں تک، اگر تو نے اسے اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں چلایا تو پھر تو نے اپنے رب کے حکم میں خیانت کی، اور جب تو نے خیانت کی تو پھر تو نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ جنہوں نے اللہ کے احکامات کی تابعداری کی اور پھر اللہ کی امانت میں خیانت سے بچ گئے تو رب ذوالجلال نے پھر ان کو انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ اگر وہ انبیاء کی ذات ہیں تو ان پہ سلام ہے، اگر وہ صحابہ کی ذات ہے تو ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہوا اور وہ اپنے رب پہ راضی ہوئے۔ اس امانت کا حق ادا کرنے کے لیے پھر حضرت انسان نے اپنی قیمتی سے قیمتی چیز کی بھی ذرا پرواہ نہیں کی۔ کربلا کی سرزمین پر اگر اپنی اولاد اور اپنے جان تک بھی دینے کی ضرورت آئی تو اپنی جان جیسی متاع عزیز کو اس رب کے آگے قربان کر کے
حضرت انسان نے اس امانت کا حق ادا کر دیا۔ ہر دور میں جس نے بھی اس امانت پر پہرا دیا اور اس کا حق ادا کیا، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ سے اس کو انعام و اکرام ضرور ملتا رہا ہے۔ اور جس نے اس امانت کے اندر خیانت کی تو یقیناً اس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، معراج کی رات جب میں اپنے رب کے قرب خاص سے واپس پلٹ رہا تھا تو میں نے جنت کی سیر کی، تو پھر جہنم کے مشاہدے بھی کیے، تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا، ایک شخص تھا جس کے آگے لکڑیوں کا ایک گٹھڑا تھا اور وہ اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کو اٹھا نہیں پاتا۔ اب اسے چاہیے تھا کہ وہ اس سے کم کرتا ہے، لیکن اس نے اس سے کم نہیں کیا بلکہ اس میں اور ڈال دی۔ پھر اٹھانے کی کوشش کی ہے تو اٹھا نہ سکا بلکہ اس میں اور ڈال دی۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں، میں نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ شخص کون ہے اور ایسا کیوں بار بار ہو رہا ہے؟ تو حضرت جبریل نے مجھے بتایا، حضور یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس امانتیں تو رکھی جاتی تھی لیکن وہ یہ ان امانتوں کا حق ادا نہیں کرتا تھا، وہ امانتیں ہضم کر جاتا تھا اور پھر اور جمع کرنے کی ہرس اس کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو جس نے امانت کے اندر خیانت کی، خواہ وہ کسی صورت میں ہے، اللہ نے آنکھ دی تو اس نے آنکھ کے جو حکم تھا اس کے مطابق نہیں کیا۔ یہ آنکھ اللہ کے حکموں کے تابع ہونی چاہیے تھی لیکن اس سے حیا ختم ہوا تو اس میں خیانت آ گئی۔ زبان دی تھی تو زبان اللہ کے حکم کے تابع رہ جاتی تو پھر تو امانت کی حفاظت تھی، لیکن جب اس زبان سے بے حیائی، فحاشی، عریانی اگلنے لگی تو اس زبان نے بھی خیانت کر دی۔ اعضائے بدنیاں ہیں، یہ ہاتھ ہیں یا پاؤں ہیں، اگر یہ اللہ کے حکم کے تابع تھے تو پھر تو امانت کا حق ادا ہوتا رہا، اور اگر یہ اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی پہ اترے تو آتے ہیں کہ آسمان اس امانت کو اٹھانے سے کیوں پیچھے ہٹا، زمین کیوں کانپ اٹھی، پہاڑوں کا کلیجہ کیوں دہل گیا، جبریل جیسے فرشتے بھی پیچھے کیوں ہٹنے لگے؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر اس امانت کے اندر خیانت ہو گئی تو پھر رب کی ناراضگی کا سامنا کون کرے گا۔ اس انسان نے آگے بڑھ کر اس کو سینے سے لگایا تھا اور پھر اس امانت کو نبھانے کا عزم کیا تھا، لیکن پھر ایک انسان کمزور ہے، یہ بھول جاتا ہے۔ اس کے آگے اس کے دشمن ابلیس نے بہت سارے جال بچھا دیے، یہ قدم قدم پر اکھڑ جاتا ہے، یہ قدم قدم پہ بھول جاتا ہے، یہ قدم قدم پہ باتوں کو پیچھے چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اس عہد کو نبھانے کے لیے پھر اللہ عز و جل وعلا نے اس کا سامان اتار دیا، انبیاء کی صورت میں، انبیاء کے بعد صحابہ کی صورت میں، اور صحابہ کرام کے بعد علماء کی صورت میں۔ پھر علماء حقہ نے ہر دور کے اندر حضرت انسان کو اس امانت کی یاد دلائی اور اس امانت سے خیانت کرنے سے بچنے کا حکم دیا، اور وہ باتیں یاد کرواتے رہے۔ کامیاب لوگ وہ رہے جو علماء کی باتوں کو سن کر اپنی زندگی کو آخرت کی طرف لے آئے، اور ناکام ہوئے اور خسارے میں وہ چلے گئے جو اس امانت کے اندر خیانت کر بیٹھے۔ اسی لیے تو میرے رب نے ارشاد فرمایا، والعصر، محبوب مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ بارے الہا، انسان تو اپنے آپ کو خسارے میں مانتا ہی نہیں، کیا سب کے سب انسان خسارے میں ہیں؟ تو جواب آتا ہے ان الذین آمنوا
محبوب جو تیری دہلیز پہ آ جائے گا، جو تیرے قدموں میں لپٹ جائے گا، جو تیری غلامی کا پٹکا پہن لے گا، میں رب زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو تیری غلامی میں آ جائے گا میں اسے دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرما دوں گا۔ اسی امانت کا حق ادا کرنے کے لیے، اسی امانت کو کیسے نبھانا ہے، اس پر پہرا دینے کے لیے، اس امانت کو اللہ کے حکم کے اندر لا کر شریعت مصطفیٰ کا اس پر جان چڑھا کر محبت مصطفیٰ کی گھٹی دیتے ہوئے اس عزم کو اور اس امانت کے حق ادا کرنے کو ادارۃ المصطفیٰ ہر سال مارچ کے اندر ایک مصطفی اجتماع کو منعقد کرتا ہے۔ دور حاضر کے اندر کیسے کیسے سلسلے اس امانت کو دوسرا رنگ دینے کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ تقریروں کی بولیاں، نعت خوانیوں پہ پیسہ کمانا، اور پھر نہ جانے اس کے ساتھ کیسے کیسے معاملات میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایسے مشکل وقت کے اندر چاہیے تھا کہ کوئی ایسا مرد قلندر آتا جو اپنی زبان سے نکلنے والے لفظوں کو محبت رسول کا جام عطا کر دیتا۔ ضرورت تھی ایک ایسے مرد قلندر کی کہ جو آتا اور اپنی باتوں کو گنبد خضرا کی ٹھنڈی ہوا سے گزار کر لوگوں کے سینوں میں اتارتا۔ تو پھر ایک مرد قلندر نے اپنے بیٹے کو 10ویں محرم والے دن سیدنا حضرت امام حسین کے اس مشن پر پہرا دینے کے لیے بیعت کیا، اور پھر اس سے عزم لیا کہ اس امانت کا حق ادا کرتے ہو تو ہم تمہیں بیعت کرتے ہیں۔ اور وہ بیعت کرنے والے شخص کا نام حضرت خواجہ دین محمد مصطفی رحمت اللہ علیہ ہے، اور بیعت ہونے والا مرد قلندر آج پوری دنیا کے اندر محمد رضا ثاقب مصطفی کے نام سے پہچانا جا رہا ہے۔ پھر اس نے اس عزم کو لیا اور اس مشن کو لیا، پھر عرض پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر اس پیغام کو لے کر نکلے، اور ضرورت جو تھی اس نے وہ دیا۔ اس نے اپنی تقریروں کو پیسوں کی نظر نہیں کیا، اس نے اپنے مشن کو لوگوں کی داد کی نظر نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے رب کے حکم کو سامنے رکھا، اور مصطفیٰ جانے جانا پر پڑھے جانے والے درود و سلام کی برکت کو اپنی آنکھوں میں بسا لیا، اور سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو لے کر جب وہ نکلا تو وہی منظر بھی آ گیا۔ میرے رب نے فرمایا تھا اے میرے بندے اس امانت کو اٹھانے کی ذمہ داری تو نے لی ہے، اس امانت کو نبھانے میں تیری مدد ہم فرمائیں گے۔ بس یہ مرد قلندر یہ نعرہ لے کر نکلا کہ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کے دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ بس اس مرد قلندر کی زبان سے جب لفظ نکلتے ہیں تو پھر میں نے انسان کو انسان رہ گئے، چرند پرند کو بھی اس کی باتوں پہ قربان ہوتے دیکھا ہے۔ وہی پیغام، وہی مشن ہمارے حجرہ شاہ مقیم میں بھی جاری ہے۔ ادارۃ المصطفیٰ کا ہر ماہ ہمارے پاس ایک سے بڑھ کے ایک پھول اس خوشبو کو بکھیرنے کے لیے یہاں آتے ہیں، اور یہ مصطفی اجتماع کے بینر جو ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ کسی تحریک کے نعرے نہیں ہوتے، اس پہ کسی پیر کا پروٹوکول نہیں ہوتا، اس پہ کسی کے ہاتھ نہیں چومے جاتے، اس پہ کسی اور کا سبق نہیں پڑھایا جاتا، بلکہ اس مصطفی اجتماع میں کھڑا ہونے والا ایک ایک مبلغ یا تو شریعت مطالعہ کا پہرا دیتا نظر آتا ہے یا محمد عربی کی محبت کا جام پلاتا نظر آتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس مشن کو قائم اور دائم رکھے اور اس کو جاری و ساری رکھے۔ وہ کہا تھا حضرت سعدی نے کہ یا بار الہ کی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہوئے کہا تھا یا الہی تا ابد آستانہ یاد رہے، یہ آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے۔ اللہ قبلہ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے
اور ان کا سایہ تادیر اہل سنت پہ قائم اور دائم فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اس مرد کلندر کے مشن کے ساتھ وابستہ ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ